اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سورۃ البقرہ آیت نمبر 163 164 اور 165 ہمارے سامنے ہے. ارشاد باری تعالی ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں مگر وہ. الرحمن الرحیم، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، لگاتار رحم کرنے والا ہے. الہ کا ترجمہ ہم معبود کرتے ہیں جس کی عبادت کی جائے. عربی زبان میں الہ کا لفظ اس ہستی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس ہستی سے متعلق لوگوں کا یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ ہستی whatsoever it is, whosoever he is, she is، وہ کوئی بھی ہو، زندہ ہے یا نہیں ہے، وہ انسانوں میں سے ہے، وہ کسی سمندر دریا کا نام ہے، درخت کا نام ہے، کسی اور جانور کا نام ہے، ستارے کا نام ہے، آسمان زمین میں کسی اور چیز کا نام ہے، یا وہ تصوراتی کوئی چیز ہے جو لوگوں نے دیکھی نہیں اور انہوں نے اپنے طور پر ایک نام اس کا رکھا ہوا ہے. تو ایسی ہستی اور شخصیت یا ایسی چیز جس کے متعلق لوگوں کے دل و دماغ میں یہ یقین راسخ ہوتا ہے کہ یہ ہستی وہ جو بھی ہے اگر ہم سے خوش ہو جائے تو ہمیں سب کچھ دے دے، اور ہم سے ناراض ہو جائے تو ہم سے سب کچھ چھین لے، ہم سے ہماری زندگی بھی چھین سکتی ہے. وہ ہستی، جس ہستی سے متعلق لوگوں کا یہ یقین ہو، اس ہستی کو وہ الہ کہتے ہیں، وہ ان کی الہ ہے. اب یہ صاف ظاہر ہے اور سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ایک ایسی ہستی، ایسی شخصیت، ایسا بندہ، ایسی چیز جس کے متعلق انسان کے دماغ میں یہ چیز راسخ ہے کہ اس کا مجھ سے خوش ہونا ضروری ہے ورنہ میں گیا، میرا بیڑا غرق. اگر یہ ناراض ہو گیا، ناراض ہو گئی، دیوتا دیوی یا کوئی بھی چیز ہے، تو میں تباہ ہو گیا. اب خود بتائیے کہ ایک انسان جس کے متعلق یہ یقین رکھتا ہے، کیا وہ اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کو اپنے آپ سے راضی کرنے کے لیے، اسے اپنا بنانے کے لیے کیا کیا جتن کرے گا؟ اس کے پاؤں پکڑے گا، اس کے ہاتھ چومے گا،
اس کو کھلائے گا، اس کو پلائے گا، اس کی منت سماجت کرے گا، اپنے آپ کو اس کے آگے جھکائے گا، اپنی عاجزی اس کے آگے ظاہر کرے گا، اسے کسی بھی قیمت پر خوش رکھنے کی کوشش کرے گا، اس کا کچھ مال لگ جائے، اس کی توانائی لگ جائے، اسے جاگنا پڑے، اسے کوئی سفر کرنا پڑے، اسے اپنی کمائی اس کو دینی پڑے، وہ اس کو خوش رکھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر یہ یقین راسخ ہے کہ اگر یہ ناخوش ہو گیا تو میں تباہ ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ جن جن لوگوں کو، ہستیوں کو لوگوں نے یہ سمجھا، ان کو خوش رکھنے کے لیے اور ان کی ناراضگی سے بچنے کے لیے انہوں نے ہر وہ کام کیا جو ان کی استطاعت میں تھا۔ اپنے آپ کو مٹایا، مارا اپنے آپ کو ان کے آگے، یعنی ذلیل کیا ان کو اپنے آگے۔ کوئی مثال لے لیں، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ہم نے وہاں جہاں کلاس ہو رہی تھی پہلے مثال دی تھی گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے 2 صفوں کی۔ ہندوؤں کے ہاں 3 بڑے دیوتا ہیں۔ ٹاپ آف دی لسٹ برہما ہے، اور پھر ویشنو اور شیوا ہے۔ ویشنو رحمت کی دیوی ہے، اور شیوا جو ہے بلاؤں کا، آفتوں کا، مصیبتوں کا دیوتا ہے۔ اب ان سے بعد یہ 3 ہیں بڑے، اور پھر اس کے بعد ان کے ہاں 33 کروڑ دیوتا ہے، بلکہ ہر وہ چیز دیوتا ہے جو دیکھی اور ٹچ کی جا سکتی ہے۔ اس میں سانپ بھی دیوتا ہے، چھپکلی بھی دیوتا ہے، بچھو بھی دیوتا ہے، یہاں تک کہ جو انسانی اعضائے تناسل ہے وہ بھی دیوتا ہے، اور وہ مندروں میں لگائے گئے ہیں، بنا کر لگائے گئے، نصب کی گئے، اور ان کی لوگ پوجا کرتے ہیں کہ ان سے انسانی نسل آگے چلتی ہے۔ دریاؤں کی پوجا ہے، درختوں کی پوجا ہے، گائے کی پوجا ہے، گائے کا پیشاب پیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ ان کے ہاں یہ تصور کہ ان کا خوش کرنا ضروری ہے۔ اب جو 2 مثالیں دی تھی کہ عبادت کے وہ ریکارڈ ہیں عالمی، یعنی ان کو انہوں نے دیوتا سمجھا نا، الہ سمجھا، معبود سمجھا، تو اب ان کو خوش کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں ان کے آگے۔ یہی تصور ہے۔ آپ قبروں پہ دودھ لے کے جاتے ہیں، قبروں پہ گوشت لے کے جاتے ہیں، قبروں پہ کھانا لے کے جاتے ہیں، قبروں پہ اچھے سے اچھے کپڑے لے کے جاتے ہیں، کیا ہے؟ اس کو خوش کرنا مقصود ہے۔ یہی وہ تصور ہے۔ گنیش داتا کا سب کو یاد ہے کہ ہندوستان میں لوگوں کو ہوا کہ گنیش داتا کو دودھ پلانا ہے، تو وہ ظاہر ایک بہت بڑا پتھر تھا، لوگ بالٹیوں کی بالٹیاں، ڈرم کے ڈرم لا کر اس کے اندر ڈالتے کہ وہ خوش ہو رہا ہے، دودھ پی رہا ہے ان کا۔ اور ہمارے ہاں بھی اسی کی نقل میں وہی شاید وہاں سے آیا کہ یہ ایک دن کا دودھ سارے کا سارا یہاں دینا ہے، نام لینا ضروری نہیں، سب جانتے ہیں۔ تو اب یہ کیا ہے؟ یہ اس الہ، دیوتا، معبود کی خوشنودی کے لیے ہو رہا۔ وہ مثالیں یہ تھی کہ ایک آدمی نے شیوا جو دیوتا ہے، جس سے بلائیں اور جو بلاؤں کا، مصیبتوں کا، آفات کا، آندھیوں کا، طوفانوں کا دیوتا ہے، اس کے یعنی وہ ناراض نہ ہو جائے اور وہ کوئی بلا نہ بھیج دے، اس کو خوش کرنے کے لیے ایک شخص، اس نے یہ منت مانی کہ میں شیوا پر بیٹھوں گا، اس کے پاس بیٹھوں گا، اپنے ناخن نہیں کاٹوں گا، اپنے بال نہیں کاٹوں گا، نہاؤں گا نہیں، بس صرف یہاں بیٹھوں گا کہ وہ خوش ہو جائے۔ اور اسی کی نقل میں معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں بعض لوگ اپنے آپ کو، اپنے بچوں میں سے کسی کو قبر کے لیے وقف کر دیتے ہیں کہ آپ پوری زندگی یہاں رہیں گے۔ خود مثالیں موجود ہیں، لوگوں کی وہاں پر قبریں موجود ہیں کہ جی یہ اپنا گھر، اپنا سب کچھ چھوڑ کے آ گئے تھے اس مزار کے لیے، اور یہیں یہ فوت ہوئے، یہ ان کی قبر ہے دروازے کے اوپر۔ تو وہاں کیا ہوا؟ جب 27 سال ہو گئے اس کو وہاں بیٹھے ہوئے،
آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس بت کو اور بھی تو پوجنے والے ہیں نا، وہ پوجنے والے اس کی کتنی سیوا کرتے ہوں گے کہ یہ بت کو خوش کرنے کے لیے بیٹھا ہے، لوگ لا کے اس کو کیا کیا کھلاتے ہوں گے۔ 27 سال کے بعد یہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کا ایک پیج ہے، ملینیم ایڈیشن کا، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اوپر اس کی تصویر چھاپی گئی ہے کہ عبادت میں یہ ریکارڈ ہے کہ 27 سال ہو گئے اس بندے کو اس بت کی خوشنودی کے لیے یہاں بیٹھا ہوا۔ اس کے ناخن بڑھ بڑھ کے ایسے لکڑیوں کی طرح، ایسے یعنی جیسے ان کی طرف دیکھو تو کہ آتی ہے، جو اسے پاس سے دیکھتے ہوں گے ان تک، اور اس کے بال، داڑھی کے، مونچھوں کے، باقی جسم کے سارے بال یا اور جو بھی بال جسم پہ ہیں وہ سارے کے سارے بڑھ بڑھ کے 27 سال اگر کوئی انسان اپنی صفائی نہ کرے تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ یعنی اتنا گندا تو کوئی کوڑا بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، تو ایک یہ اس کی خوشنودی، کیا کہہ رہے ہیں کہ جس کو معبود سمجھا نہ، مانا نہ، اب اس کو راضی کرنے کے لیے یہ کوشش ہو رہی ہے۔ دوسری مثال انہوں نے اگلے پیج پر دی، ورلڈ ریکارڈ کی عبادت کی، ویشنو کی۔ ویشنو جموں میں لگی ہوئی دیوی ہے، یہ رحمت کی دیوی ہے، یہ امن کی دیوی ہے۔ 40 فٹ لمبی یہ دیوی ہے، یعنی بت ہے اس کا، اور کالے رنگ کی یہ دیوی ہے، اور سارے یعنی دنیا سے لوگ اس کے پاس پہنچتے امن مانگنے کے لیے۔ ہندوستان والے تو اپنے ملک کا امن مانگنے کے لیے اس کے پاس پہنچتے ہی پہنچتے۔ اس بندے نے یہ منت مانی کہ وہ ویشنو پہ جائے گا۔ وہ اس وقت 2600 کلومیٹر دور تھا جب اس نے منت مانی کہ وہ ویشنو پہ جائے گا، اور اس نے یہ منت مانی کہ وہ اپنی دیوی پہ حاضر ہوگا، نہ بیٹھ کے جائے گا، نہ کھڑے ہو کے جائے گا، نہ کسی سواری میں جائے گا، وہ لیٹ کے وہاں جائے گا۔ یعنی وہ زمین پہ اس نے منت مانی، اس کو خوش کرنا ہے نا، خوش کرنا۔ جیسے ہمارے ہاں لوگ قبروں پر ننگے پاؤں جاتے ہیں، اس کا کیا تصور ہے کہ جی جوتا نہیں پہننا، ادب ہے۔ وہ اپنے پاؤں یعنی کانٹوں سے، پتھروں سے، دھوپ سے جلا لیں گے، اپنی بیویوں، بچوں کے، معصوموں کے پاؤں جلا لیں گے، اور میلوں پیدل چلیں گے ننگے پیر۔ یہاں لوگ اسلام آباد میں پشاور سے آتے ہیں ننگے پیر، یہاں لوگ لاہور سے آتے ہیں ننگے پیر، اور کہاں کہاں سے آتے ہیں۔ اچھا، یہ سارا وہی ہے۔ کہا کیا؟ الہ وہ ہستی جس کو خوش رکھنا ہے بس، اور اس کی ناراضگی سے بچنا ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ اپنے اوپر بورا لپیٹا اور اس نے رول ہونا شروع کر دیا، اور اس نے ساتھ یہ بھی قسم کھائی، رول ہو کے جائے گا، بیٹھ کے نہیں جائے گا، کھڑے ہو کے نہیں جائے گا، چل کے نہیں جائے گا، سواری پہ نہیں جائے گا، رول ہو کے جائے گا۔ اور اس سارے سفر میں اپنی دیوی پر پہنچنے کے لیے سارے سفر میں نہ کچھ کھائے گا نہ کچھ پیے گا۔ اچھا، یہ اس کی منت ہے۔ ہاں، اس نے یہ اس میں اپنے لیے ایک ایکسیپشن رکھی کہ سگار یا سگریٹ کا پف لے لے گا، یہ جائز ہے اس کے لیے، خود ہی جو عبادت بنانی ہے یہ جائز ہے۔ اور اگر کوئی جوس یا کسی چیز کا وہ دے گا گھونٹ کوئی، تو وہ گھونٹ بھر لے گا۔ اب ظاہر ہے یہ اتنی بڑی عبادت ہونے لگی تو لوگ لائنوں میں کھڑے دائیں بائیں، وہ رول ہو کے جا رہا، کوئی جوس دے رہا، کوئی سگریٹ دے رہا، کوئی سگار دے رہا، سارے لوگ جناب ہزاروں لاکھوں میں اس کا دیدار کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی بات۔ وہ غالباً 7 مہینے میں وہاں پہنچا رول ہو کے ویشنو کے پاس، اور جا کے اس کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے کہ میرے ہندوستان کے لیے امن چاہیے۔ تو ساری دنیا میں جو جہالت ہے معبود کے حوالے سے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، کیرن آرمسٹرانگ ایک کرسچین اسکالر ہے، برطانیہ کی چرچ سے متعلق ہے، وہ اسے غالباً اب وہاں کام کرتے ہوئے 44 سال ہو گئے ہیں، کیرن آرمسٹرانگ۔ اس کی کتاب ہے ہسٹری آف گاڈ، اللہ تعالیٰ کی یعنی خدا کی تاریخ، اللہ تعالیٰ نے خدا کی تاریخ، یعنی انسانیت نے زمانوں میں مختلف ادوار میں کس کس چیز کو کس طرح خدا مانا، خدا بنایا، اور اس کو کس طرح اس کے ساتھ وہ کیا، سلوک کیا۔ اس میں بہت مزے کی بات ہے کہ اس نے یہ لکھا ہے کہ مسلمانوں میں بھی مختلف چیزوں کو خدا بنایا گیا ہے، ایک واحد مسلک ہے مسلمانوں میں اہل حدیث۔ یہ کیرن آرمسٹرانگ کی کتاب ہسٹری آف گاڈ میں موجود ہے، جو ساری دنیا میں یعنی ملینز میں وہ ایڈیشن سیل ہوتے ہیں۔ میں نے بھی جب خریدی تو 2 کتابیں خریدی، میں کسی کو گفٹ کروں گی۔ اس نے کہا کہ واحد یہ مسلک اہل حدیث ہے جس نے اللہ تعالیٰ کو حقیقی معنوں میں جانا کہ جو یہ رب ہے۔ اور اس میں یہ بھی مثال دی کہ مسلمانوں ہی میں بھی شیعہ ایسے ہیں جنہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو خدا بنایا، اس نے یہ مثال بھی دی، کیونکہ ظاہر ہے اس نے تو انالیسس بالکل ایک نیوٹرل ہو کے کیا ہے۔ اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیں
کہ یہ ہے الہ جس کی عبادت ہوتی ہے۔ اب یہ بتائیے کہ اللہ رب العالمین نے ایمان لانے والے بندے کے اوپر کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اس کو الہ کا حقیقی تصور دیا ہے کہ الہ کون ہے، ایک بات، اور وہ جو الہ ہے وہ کن کاموں سے خوش ہوتا ہے، کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے، اور اس الہ کو راضی رکھنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اور اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے آپ نے کیا کرنا۔ یہ کتنا بڑا اندھیرا اور ظلمات تھی جس میں انسانیت بھٹک رہی تھی کہ اللہ رب العالمین نے انسانیت کے اوپر احسان کیا کہ ان کو بتایا کہ معبود کون ہے، معبود کو خوش کیسے کرنا ہے، معبود کی ناراضگی سے کیسے بچنا ہے۔ اس سے بڑا کوئی احسان ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں نا، اگر انسان اپنے طور پر خود ہی کسی کو معبود بنائے گا اور خود اس کو خوش کرنے کے لیے اپنے طور پر عبادتیں اور طریقے نکالے گا تو کتنا اپنے آپ کو ذلیل کرے گا، گائے کا گوبر پیے گا۔ لیکن رب العالمین نے جب الہ کا تعارف کرایا تو اس الہ کو خوش کرنے کے لیے کتنے خوبصورت طریقے بتائے۔ کیا خوبصورت طریقے بتائے کہ میں کس سے خوش ہوتا ہوں؟ اللہ اکبر کہنے سے خوش ہوتا ہوں۔ اچھا، پھر عبادت کے کیا طریقے بتائے؟ وہ رول ہو کے جانا ہے، وہ گندے رہنا ہے، ناخن کاٹنے ہیں، بال صاف کرنے ہیں، غسل کرنا ہے، اور غسل کا بھی طریقہ بتایا، وضو کا طریقہ بتایا، لباس کے آداب بتائے، اور پھر جس جگہ اس کی عبادت کرنی ہے وہ پاک ہوگی، عبادت کی سمت مقرر کر دی، اور عبادت میں کیا لفظ بولنا ہے اور کیا لفظ نہیں بولنا اس کے اوپر پابندی لگا دی۔ یہ لفظ بول سکتے ہیں، یہ لفظ نہیں بول سکتے۔ اجازت نہیں کہ ایک پاؤں پہ کھڑے ہو، جیسے ان میں بدھوں میں کہ جی وہ، یا اور اس میں کہ ٹھنڈے پانی میں کھڑے ہو جانا۔ مسلمانوں نے بھی، جو صوفیوں نے نکالا دین کہ ٹھنڈے پانی میں کھڑے ہونا، غار میں رہنا ہے، کھانا پینا نہیں ہے، اپنے پاس مرچوں کی دھونی لگانی ہے، اپنے آپ کو اذیت دینی ہے۔ اذیت دینے سے اللہ خوش نہیں ہو رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ، کون ہے جو حرام کرتا ہے ان چیزوں کو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہیں، اور پاکیزہ چیزیں اللہ نے نکالی۔ عبادت بھی پاکیزہ، کھانا بھی پاکیزہ، لباس بھی پاکیزہ، یعنی رہن سہن بھی پاکیزہ، اس سے اللہ خوش ہو رہا ہے۔ اور اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے بھی اس نے طریقے بتائے، اور ان میں کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے جس میں انسانیت کی اپنی توہین اور تذلیل ہوتی ہو۔ یہ ہے الہ۔ اب ہم آتے ہیں اس اپنے، یعنی آگے چلتے ہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ اب یہ جاننا ہے کہ وہ ہستی جس کو انسانوں نے خوش رکھنا ہے اور اس کی ناراضگی سے بچنا ہے، وہ اللہ ہے، اور وہ معبود ہے، اور اس کی عبادت کا یہ طریقہ ہے وہ سکھایا۔ اب یہ جانیے کہ اللہ رب العالمین کو لوگ خالق تو مانتے ہیں، اس نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا، کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ اور کسی نے تخلیق نہیں کیا۔ کیا انسان اللہ رب العالمین کو فرمان روا بھی مانتے ہیں، حاکم بھی مانتے ہیں، فیصلہ کرنے والا بھی مانتے ہیں؟ اب جو بندہ اللہ رب العالمین کو خالق تو مانے کہ اللہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے، مجھے بھی اس نے پیدا کیا، لیکن وہ معاملات میں فیصلے کہیں اور سے کراتا ہو، تو کیا وہ اللہ کو معبود مانتا ہے؟ نہیں مانتا۔ مراد یہ ہے کہ جس نے اللہ کو الہ مانا ہے وہ اپنی زندگی کے سارے امور کس طرح طے کرے گا؟ اللہ رب العالمین کے فیصلوں کے مطابق وہ طے کرے گا۔ اس کا سارا رہن سہن، اس کی ساری زندگی، اس کا کمانا خرچ کرنا، اس کی تجارت، اس کے سارے معاملات اس طرح ہوں گے جیسے اللہ رب العالمین طے کرتا ہے، اللہ رب العالمین بتاتا ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں مگر وہی الرحمن الرحیم، وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا، لگاتار اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ جاننا ہے کہ اللہ رب العالمین واحد معبود ہے، اپنی ذات اور ہستی اور وجود میں ایک ہے، اس کی ہستی میں کوئی شامل نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کے کوئی ماں باپ نہیں،
اس کا کوئی خاندان نہیں، وہ اکیلا ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسی کوئی شے ہے ہی نہیں، وہ اپنی مثال آپ ہے اور وہ سب کچھ سننے والا ہے اور وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ جیسا اللہ کا جسم اور اللہ کی ذات اور اس کی ہستی اور اس کا وجود ہے، ویسا کسی کا نہیں۔ اللہ رب العالمین کے لیے یعنی یہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ اپنے وجود اور ہستی کے ساتھ عرش پر مستوی ہے، یہ ماننا ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن یہ کہ اللہ رب العالمین کی ہستی اور وجود کیسا ہے، اس کو ہم نہیں جانتے۔ یہ ہم کیا کہیں گے؟ اللہ رب العالمین ویسے ہیں جیسے ان کی ذات کو لائق ہے، ان کے شایان شان ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کی صفات ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی صفات میں، اپنی خصوصیات میں واحد ہے۔ جو خوبی اللہ کی ہے وہ خوبی کسی اور کی نہیں، جو صفت اللہ کی ہے وہ صفت اور کسی کی نہیں ہے۔ کسی کے پاس پوری کائنات میں اگر کوئی خوبی اور صفت ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ہے، لیکن اللہ کی جو صفات ہیں وہ اللہ رب العالمین کی ذاتی ہے، وہ ان کا مالک ہے۔ لیکن اس نے اگر کوئی خوبی کسی اور کو دی ہے تو وہ اللہ کی عطا کردہ اور وہ اس کا مالک نہیں ہے، اور وہ محدود ہے خوبی، اور اتنی دیر تک ہے جتنی دیر تک اللہ رب العالمین چاہے اس کے پاس وہ ہوگی۔ مثال کے طور پہ اقتدار کلی طور پر اللہ رب العالمین کا ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کسی کو کہیں کچھ حاکمیت اور اقتدار دیا ہے تو وہ اتنا ہی ہے جتنا اس نے دیا، اتنی دیر کے لیے جتنا اس نے دیا۔ یا اللہ رب العالمین کی صفت ہے سننا، کہ اللہ رب العالمین کا نام ہے، صفاتی نام ہے السمیع، سب کچھ سننے والا، ہر جگہ سے سننے والا، ہر شے کو سننے والا، ہر زبان کو سننے والا۔ اب اللہ رب العالمین نے انسان کو سننے کی صلاحیت دی ہے یا کسی جانور کو سننے کی صلاحیت دی ہے تو اللہ کی عطا کرتا ہے اتنی ہے جتنی اللہ نے دی۔ جو اللہ چاہے گا وہ سنائے گا، جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں سنائے گا، اور جب چاہے گا وہ واپس لے لے گا۔ اسی طرح سے دیکھنا، بصیر، سب کچھ دیکھنے والا اللہ رب العالمین ہے، ہر چیز کو ہر جگہ سے دیکھتے ہیں اور ان کے دیکھنے میں کوئی شے مانے نہیں ہے۔ اگر مخلوق میں سے کسی کو اللہ رب العالمین نے دیکھنے کی صفت دی ہے تو وہ اتنی ہے جتنی اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ علم ہے تو علم مکمل طور پر اللہ رب العالمین علم کا مالک ہے، اور اللہ رب العالمین کے علم پر کوئی اس کے علم میں سے کچھ نہیں لے سکتا، کسی کے احاطے میں نہیں آ سکتا مگر وہ جو اللہ رب العالمین چاہے۔ تو صفات میں توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی صفات میں یکتا ہے، جو اس کی صفت ہے وہ کسی کی نہیں، اور صفات کلی طور پر اسی کی ہیں، اگر کسی اور کے پاس ہے تو اس کی عطا کر۔ اس طرح سے افعال میں توحید یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے کاموں میں یکتا ہے، اس کے کاموں میں کوئی شریک نہیں ہے۔ جو اس کی تخلیق ہے، اس کی کاریگری ہے یا اس کا انتظام ہے، اس میں وہ یکتا ہے، کوئی اس میں شامل نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو افعال ہیں ان افعال میں اگر کوئی کسی کو حصہ دار مانے گا تو ہم اس کو کہیں گے کہ وہ شرک کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے اسی طرح سے حقوق ہیں، وہ واحد ہے، جو حق اللہ کا ہے وہ حق کسی اور کا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ عبادت اللہ کا حق ہے، تو اللہ رب العالمین کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، کسی شکل میں، کسی صورت میں، کسی بھی طرح کی عبادت نہیں کی جائے گی، یعنی عبادت اللہ تعالیٰ رب العالمین کا حق ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا یہ حق ہے کہ اس کو یکتا اور واحد مانا جائے توکل کرنے میں۔ جو انسان اللہ رب العالمین پر توکل اور بھروسہ اور اعتماد کر سکتا ہے وہ توکل اور بھروسہ اور اعتماد اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے اوپر نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جو آیت ہم نے پڑھی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اس کے بعد ایک آیت چھوڑ کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، وہ لوگ اللہ رب العالمین کے وہ ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ سخت ہیں اللہ کے لیے محبت میں۔
تو حقوق میں توحید میں ایک چیز یہ ہے کہ محبت اللہ رب العالمین کا حق ہے. جو محبت اللہ رب العالمین سے ہونی چاہیے وہ محبت کائنات میں کسی سے نہیں ہونی چاہیے. جتنی محبت اللہ رب العالمین کے ساتھ ہونی چاہیے اتنی محبت کسی اور سے نہیں ہونی چاہیے. اور جو والی محبت اللہ سے ہونی چاہیے وہ والی محبت کسی اور سے نہیں ہونی چاہیے. اور جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے ویسی محبت کسی اور سے نہیں ہونی چاہیے. ماں باپ سے بھی محبت ہوگی, اولاد سے بھی محبت ہوگی, اپنے آپ سے بھی محبت ہوگی, رشتہ داروں سے بھی محبت ہوگی, اور اس طرح سے محبت کی مختلف صورتیں ہیں. لیکن جیسی محبت اللہ سے ویسی کس سے نہیں, جو محبت اللہ سے وہ محبت کسی اور سے نہیں, جتنی محبت اللہ سے اتنی محبت کسی اور سے. محبت اللہ رب العالمین کا حق ہے. یہ حقوق میں توحید ہے. اسی طرح سے ایک حق ہے اللہ رب العالمین کا خوف کا حق. حقوق میں توحید, خوف کے حق میں توحید کیا ہے؟ جو خوف اللہ کا وہ خوف کائنات میں کسی کا نہیں. جتنا خوف اللہ کا اتنا خوف کائنات میں کسی کا نہیں. جتنا یعنی جو والا خوف اللہ کا وہ والا خوف کسی اور کا نہیں. اور جیسا خوف اللہ کا ویسا خوف کسی اور کا نہیں. تو اس طرح سے یہ ذات میں اللہ رب العالمین کو ایک ماننا, صفات میں اللہ رب العالمین کو ایک ماننا, افعال میں رب العالمین کو ایک ماننا, حقوق میں اللہ رب العالمین کو ایک ماننا. اور قرآن نے یہ اہتمام کیا ہے کہ دیکھیں ابھی ہم نے یہ آیت پڑھی, اللہ رب العالمین نے جہاں پر مومنوں سے بات شروع کی نا وہاں ان کے اندر یہ عقیدہ راسخ کیا جا رہا ہے. اور یہ سورۃ البقرہ میں یہاں پر آیت نمبر 163 میں یہ آیت آئی ہے. جیسے ہم یہ سورت مکمل کرنے لگے ہیں انشاءاللہ تو سورت آل عمران کے آغاز میں پھر یہی جملہ دہرایا. فرمایا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور یہی جملہ تیسرے پارے کے شروع میں پھر دہرایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. قرآن یہ تعلیم دیتا ہے, یعنی بدل بدل کر اس کے مضمون آتے ہیں. وہ راسخ کرنا چاہتا ہے, وہ بنیادی طور پر انسانوں کو اللہ رب العالمین سے جوڑ رہا ہے. یعنی کسی موضوع پہ بات ہوگی فوراً توحید کی بات آئے گی, دوسرے موضوع پہ بات ہوگی فوراً توحید پہ بات آئے گی, تاکہ لوگ اللہ رب العالمین سے جڑے رہیں. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رستم کے دربار میں اپنے ایک صحابی کو بھیجا تھا. اس نے جب یہ پوچھا کہ بھئی تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, تم پہ تو کوئی حملہ ہی نہیں کرتا تھا, عرب میں بالکل آزاد مزے سے تم لوگ رہ رہے تھے, تو تم قوموں پر چڑھ دوڑے ہو. تو انہوں نے کہا تھا اللہ رب العالمین نے ہمیں مبعوث کیا ہے, ڈپیوٹ کیا اللہ نے ہمیں لگایا اس ڈیوٹی پر. کیوں, کس لیے؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد. اللہ نے ہمیں ڈپیوٹ کی, اس نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے. کیا ڈیوٹی لگائی ہے؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد, تاکہ ہم لوگوں کو نکالے, لوگوں کی عبادت سے نکالے اور لوگوں کے رب کی عبادت میں دے دے. ابھی جیسے کہا کہ بتوں کے لیے وہ اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں, تو اس ذلت سے نکال کر کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت میں دینا ہے, جہاں وہ اللہ کے لیے جھکیں گے اور ان کی عزت بھی ہوگی اور عبادت بھی ہوگی. اللہ کے آگے تو وہ اپنے آپ کو جھکائیں گے کہ ہم اس کے عبد ہیں, لیکن ان کا جو عزت نفس ہے وہ مجروح نہیں ہوگی, اور کوئی ایسا کام نہیں کرایا جائے گا جو انسانیت کی معراج سے وہ یعنی اس کے ساتھ میچ نہیں کرتا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنا مقام پہچاننے کی, اپنے آپ کو راضی کرنے کی, خوش کرنے کی اور اپنی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.